اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستوں، اس سلسلے کی پہلی ویڈیو کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تبلیغ حق کے جواب میں قوم نے آپ کو مختلف الزام دیے۔ ارشاد ربانی ہے، کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کی قوم سے کہ اے ہود، ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نرے نادان ہو اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، ہود نے کہا اے میری قوم، نہیں ہے مجھے ذرا نادانی، بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور میں تو تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو دیانتدار ہو۔ حضرت ہود نے ان کے دل خراش اور دل آزار الزامات کے جواب میں کتنا حلم، حسن، ادب اور مقابلہ سے اعراض کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ان سے جھگڑنے والے بے وقوف اور احمق لوگ ہیں، لیکن پھر بھی کمال شفقت، دلکش انداز، گفتگو، نرم لہجہ اور دلوں کو ہدایت کی طرف جذب کرنے والے طرز عمل کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان خلوص و محبت کے پیکروں کو انداز تخاطب اور حوصلہ ہمت کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نادان اور کم عقل لوگوں سے خطاب و گفتگو کرتے وقت کیسا انداز اپنانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی آیا ہوتا ہے کہ انتقام نہ لینا اولا ہے۔ حضرت ہود نے اپنی تعریف بھی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ضرورت انسان کے لیے اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے دل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے قلوب کی طرح انتہائی گندے اور میلے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وہاں توحید و معرفت کا بیج بونا چاہا، مگر ان میں یہ صلاحیت نہ تھی۔ وہاں صرف نادانی اور تکذیب کا پودا جڑ پکڑ سکتا تھا۔ دوسرا الزام وہی تھا جو عموماً اہل دنیا انبیاء کرام کو دیتے آتے ہیں، یعنی آپ ہماری بسل مشر ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، تو بولے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے جھٹلایا تھا قیامت کی حاضری کو، اور ہم نے خوشحال بنا دیا تھا انہیں دنیاوی زندگی میں، اے لوگوں، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری مانند، یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم پیروی کرنے لگے اپنے جیسے بشر کی تو تم تب نقصان والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے یہی وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ بات عقل سے بعید ہے، بالکل بعید ہے۔ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہمارے اس دنیاوی زندگی کے، یہی ہمارا مرنا اور یہی جینا، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ نہیں مگر ایسا شخص جس نے بہتان لگایا ہے اللہ پر جھوٹا، اور ہم تو قطعاً اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے انہیں وہ نعمتیں یاد دلائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے سے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں عذاب الہی سے؟ اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں ان کا جانشین بنا دیا، ان کی زمین، شہر اور اموال کا تمہیں وارث بنا دیا۔ وہ کیا قوت و طاقت تھی جس کا تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا؟ مفسرین نے بڑی وضاحت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ کلبی نے کہا ہے، اس وقت کا طویل القامت شخص جو 100 ہاتھ لمبا تھا، ان میں چھوٹا 70 ہاتھ طویل تھا۔ حضرت ابو حمزہ سے 70 ذرائع اور حضرت ابن عباس سے اسی 80 ذرائع مروی ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں ہر شخص کی قامت 12 ذراع تھی۔ حضرت وہاب نے فرمایا، ان کے ایک شخص کا سر بڑے قبے کی مانند تھا اور آنکھ اتنی فراخ تھی کہ بجو اس میں بچے دے سکتا تھا۔ اسی طرح ان کے نتنے بھی اسی طرح چوڑے تھے۔ ان کی قوت و طاقت کا یہ عالم تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان اکھیڑ لیتا تھا اور اسے جہاں چاہتا لے جاتا، یا کسی کو مار کر اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ ان کا گمان تھا کہ وہ اپنی قوت و توانائی سے عذاب روک لیں گے، مگر ان کے عظیم اعضاء ناکام ہو گئے۔ امام راضی نے اس کا ایک اور مفہوم بھی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تمہارا قبیلہ ایک ہے،
تم میں باہم اتفاق و اتحاد، تم قوت و شدت میں مشترک ہو، تمہارا باہم ایک دوسرے سے پیار ہے اور تم ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو۔ ان کی خوراک یہ تھی کہ ایک آدمی ایک اونٹ صبح کو کھاتا اور دوسرا شام کو۔ اسی وقت و شدت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، پس قوم عاد نے تو سرکشی اختیار کی زمین میں ناحق اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے، اور وہ تو ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود نے ان کی بلند و بالا فضول عمارات اور غیر مفید تعمیرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، کیا تم امید پر ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے؟ اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑے ظالم و بے درد بن کر گرفت کرتے ہو، بس اب تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ڈرو اس ذات سے جس نے مدد کی ہے تمہاری ان چیزوں سے جن کو تم جانتے ہو، یعنی اس نے مدد فرمائی ہے تمہارے مویشیوں اور فرزندوں سے اور باغات اور چشموں سے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی اور بانجھ پن میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 سال انہیں ابر رحمت سے محروم رکھا۔ ان کی ہاں اولاد پیدا نہ ہوتی، ان کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہی تھا۔ دشمنوں سے بھی معرکہ آزما رہتے تھے، وہ زراعت کے لیے بارش اور دشمنوں سے دفاع کے لیے اولاد کے محتاج ہو گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، اے میری قوم، مغفرت طلب کیا کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، وہ اتار دے گا تم پر موسلا دھار بارش اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے زیادہ، اور نہ موڑو اللہ تعالیٰ سے جرم کرتے ہوئے۔ اے میری قوم، اگر اب بھی تم اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرو، اسی خالق و مالک کی طرف رجوع کر لو، تو وہ تم پر اپنی شفقت فرمائے گا، تم پر آسمان سے بارش شروع کر دے گا جس سے تمہاری اولاد کثرت سے پیدا ہو جائے گی، تم مال و دولت اور اولاد کی فراوانی پاؤ گے۔ قوت میں اضافے سے مراد یا تو جسمانی طاقت میں زیادتی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری بدنی قوتوں کے ساتھ تمہاری ایمانی قوت میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔